بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 07. تو زکوٰۃ کب آئے گی؟ 1 سال گزر جانے کے بعد، اور اس بیچ میں جو اس نے کھایا پیا لگایا وہ اور قمری سال ہے. ایک چیز اور ہے، ہم نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں اصولی طور پر. اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو آپ بہت سے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہے: سمن، سونا چاندی اور مال تجارت. سونا چاندی، مال تجارت اور جو چرائی کے جانوروں کو ہم ذکر نہیں کرتے اس لیے وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں. تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، اور وہ ہے سمن، سونا چاندی کرنسی، اور دوسرا بزنس، مال تجارت. یہ 2 چیزیں جن پر زکوٰۃ ہے. جب یہ بات طے ہو گئی تو بہت سے مسئلے آپ خود حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس کے پاس 2 کروڑ کا بنگلہ ہے، 3 کروڑ کا، 5 کروڑ کا بنگلہ ہے، اور 5 کروڑ کے بنگلے میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ضرورت کا سامان ہے. اور اس کی جو آمدن ہے اس وقت مہینے میں وہ ہے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ ہے. وہ کھا پی جاتا ہے. کبھی سال آنے کے بعد کچھ بچت نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی. تو اس پر زکوٰۃ اگر ہے، بچت ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے. بنگلے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ بنگلہ نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے. اور یہ جو بنگلہ ہے یہ بزنس بھی نہیں ہے، اس میں تو اس کی رہائش ہے، یہ ضروریات زندگی سے متعلق ہے. ایسی ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک مکان ہے اور اس کے پاس چھوٹی موٹی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا کار ہے اس کے پاس، اور بس وہ اپنی سفید پوشی میں رہ رہا ہے. اور اس کے پاس کبھی بچت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو کیا کار پر زکوٰۃ آئے گی؟ کار پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں، کار کا بزنس کرے پھر زکوٰۃ آئے گی. کار کی خرید و فروخت کرتا ہے تو زکوٰۃ آئے گی. بنگلوں کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کار آئے گی. ایسی ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سامان بالکل مکمل ہے. اس کے پاس اے سی بھی ہے، اس کے پاس فریج بھی ہے، اور اس کے پاس ضروریات زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے پاس موجود نہ ہو. تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ 2 چیزوں پر ہے: سونا چاندی کرنسی ایک، اور دوسرا مال تجارت. یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آسان ہو گئی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے آج کل ہمارے ہاں اس میں بڑی گڑبڑ ہے. جو قرآن کریم نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یعنی زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ کسی فرد کو، کسی شخص کو، کسی انسان کو زکوٰۃ دیں گے. اور زکوٰۃ انسان کو نہیں دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ملے گی. مثلا آپ نے کہا یہ 50 لاکھ روپے ہیں، یہ زکوٰۃ کے ہیں، اس کی آپ مسجد بنا دیں. تو آپ ڈائریکٹ اس کو مسجد پر لگا رہے ہیں، تو مسجد تو انسان نہیں ہے. ہاں، آپ نے کہا الف، یہ میں نے آپ کو 50 لاکھ روپے دیا ہے، اس کی مسجد بنا دو. تو کہے گا 50 لاکھ کے آپ مجھے مالک کر رہے ہو یا اپنے کام کا، یعنی مسجد کی جو تعمیر ہے اس کے لیے مجھے آپ وکیل بنا رہے ہو. تو اگر آپ کہیں بھئی آپ کو وکیل بنا رہا ہوں تو غلط، اس لیے کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ مسجد پر کیسے لگے گی؟ مسجد تو انسان نہیں ہے. ہاں، آپ الف کو کہتے ہو یہ 50 لاکھ میں نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کے مالک ہو اور آپ مسجد بناؤ. تو اس نے کہا مالک میں ہوں، میری مرضی ہے میں مسجد بناؤں یا نہ بناؤں. اسی طریقے سے ڈائریکٹ مدرسے پر، ڈائریکٹ کسی بھی چیز پر جو انسان سے ہٹ کر ہے، بس زکوٰۃ نہیں لگے گی. زکوٰۃ ہمیشہ انسان کو دیں گے. وہ کون ہے؟ غریب ہے، مسکین ہے. قرآن کریم نے جو مصرف بیان کیے ان سب مصرفوں کا خلاصہ ہے فقیر آدمی جو مالک نصاب نہیں. فقیر اسے کہیں گے جو مالک نصاب نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ سفید پوش ہے، لیکن بیچارہ بس جو کماتا ہے وہ کھا لیتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بچت نہیں ہے. تو وہ مسکین ہے، وہ فقیر ہے، اسے زکوٰۃ دیجیے. ایک سیٹ صاحب نے کراچی کے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنے مینیجر کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بھائی اتنا بڑا آدمی ہے، فیکٹری کا مالک ہے، تو مینیجر کی کوئی بہت اچھی تنخواہ ہوگی 2-2.5 لاکھ روپے. تو میں نے کہا اس کی تنخواہ کیا ہے؟
کہنے لگے 40,000 روپے. تو میں نے کہا کہ اس کے گھر کے افراد کہنے لگے 6-7 بندے ہیں. میں نے کہا وہ تو مہینے سے پہلے اس کی جیب خالی ہو جاتی ہوگی. کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے. میں نے کہا آپ دے سکتے ہیں اس کو زکات. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر میں تو فریج بھی ہے, اس کے گھر میں ٹی وی بھی ہے, اور وہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, کھاتے پیتے ہیں, لیکن بچت کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ زکوٰۃ کا, اس کی بیٹی کی شادی ہے, کچھ اور معاملات ہیں, تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. ایسی ایک آدمی ہے, وہ مقروض ہے, وہ کروڑوں اربوں سے کھیلتا تھا, برے دن آ گئے, مقروض ہے, لوگوں کے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد دینے کے لیے کچھ, تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہے. ہمارے ہاں صدقہ نفلی ہو یا واجب ہو, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی محلے میں یا شہر میں دیکھو کوئی فقیر آدمی ہو, اور فقیر آپ کی بغل میں ہے, آپ کے محلے میں ہے, آپ کا عزیز ہے, آپ کی بہن غریب ہے, آپ کی چچا غریب ہے, آپ کے کزن غریب ہے, رشتہ دار غریب ہے, ان پر آپ کی نظر کیوں نہیں پڑتی؟ تو آپ انہیں زکوٰۃ دیجیے, اور اتنی زکوٰۃ دیجیے کہ وہ عزت سے ان کے معاملات زندگی چل سکے. یہ کوشش نہ کیجیے کہ میں نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ میں خرچ کرنا ہے, لہذا 100-200 سب کو دے دو. کر سکتے ہیں ایسا, لیکن اس طرح کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فقیر کو, مسکین کو, مستحق آدمی کو اتنا دیجیے کہ اس کا کچھ گزارا تو ہو سکے, گھر کا چولہا تو جل سکے, عزت سے مہینہ 2 مہینہ گزار تو سکے. اتنی اسے رقم دینی چاہیے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ بتا کر نہیں دینا چاہیے, اچھے انداز میں دینا چاہیے, پیار اور محبت سے دینی چاہیے.